ورسوله الأمين أما بعد. جناب صدر محترم وطن صاحبان مشرق اساتذہ اکرام اور دیگر سامعین، حسن خطابت میں میرا موضوع ہے مہمان نوازی کی اہمیت و فضیلت۔ اسلام کی امتیازی شان اور نمایاں خصوصیت ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو ہر موقع سے تعلیمات عطا کی ہیں۔ اسلام میں ہر کام کے لیے ارشادات اور ہر شعبے کے لیے ہدایت موجود ہے۔ یوں تو مہمان نوازی کا تصور اسلام سے پہلے بھی رہا ہے اور عربوں کی مہمان نوازی تو مشہور ہے ہی، نیز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلوا۔ لیکن اسلام نے اس اخلاقی وصف کو جس قدر اہمیت و فضیلت سے نوازا ہے اور اس کی ترویج و ترغیب کے لیے جو طرز بیان اور شدید رخ اپنایا ہے اس کی مثال پہلے کہیں نہیں ملتی۔ سامعین کرام، اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی اسلام کا ایک نمایاں وصف اور در امتیاز ہے۔ مہمان نوازی مسلمان کا شیوا ہے اور مہمان کی شایان شان تکریم و توقیر اس کا فریضہ ہے۔ مہمان نوازی کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رحمت للعالمین نے اس وصف کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ مربوط کر دیا۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ یہی نہیں، آپ حدیث کا مطالعہ کیجیے، آپ کو علم ہو جائے گا کہ اسلام میں مہمان نوازی کا کیا مقام ہے اور اسلام نے اس پر کتنا زور دیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو زبان اقدس کی جنبش کے بعد سب سے پہلے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ اے لوگوں، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلح رحمی کا اپنا شیوا بناؤ اور رات کے وقت جب کہ لوگ عالم رویا میں ہو اٹھ کر یاد الہی میں مشغول ہو جاؤ تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث مبارکہ میں دخول جنت کے اسباب میں سے ایک سبب مہمان نوازی کو بھی بتایا گیا ہے، جس سے اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح مہمان کے طور پر متقیوں پرہیزگاروں کو بلانے اور فاسقوں فاجروں کو محروم رکھنے کی بات کہہ کر مہمان نوازی کو تقوی سے وابستہ کر دیا، جیسا